मसीह यस्सु के जलाली और अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आज हम खुदावन के कलाम में से यस्सु के खून के बारे में सीखेंगे, जो बेशकीमती और बेऐब खून है। सो आए मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस उसका पहला बाब और 17 उसकी 18 आयत से 19 आयत तक। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बड़े यानी मसीह के बेशकीमती खून से। आमीन। मेरे अज़ीज़, हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि इंसानी खून पर हम गौर करते हैं कि इंसानी जिस्म में खून की कारकर्दगी ये है कि ये खून ज़िंदगी की अलामत है। अगर इंसान के अंदर खून ख़त्म हो जाए तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है, क्योंकि अहबार उसका 17 बाब 11 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। तो आप जानते हैं कि जब हमारे किसी अज़ीज़ को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो हम डॉक्टर से कहते हैं कि हमारा खून ले लें और हमारे अज़ीज़ को, हमारे रिश्तेदार को बचा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि खून देने के वसीले से हमारा जो अज़ीज़ है, हमारा जो रिश्तेदार है, वो बच जाएगा। तो जिस्मानी तौर पर हमारे अज़ीज़ को जिस्मानी ज़िंदगी मिल जाएगी, मगर क्या कभी हमने गौर किया है कि रूहानी ज़िंदगी हमें कैसे मिल सकती है? किसके खून से हमें रूहानी ज़िंदगी मिलेगी? वो सिर्फ़ यीशु मसीह का खून है जो हमें रूहानी ज़िंदगी बख्शता है, जिसको खुदा बाप ने नस्ल इंसानी की ज़िंदगी बख्श खून से मुतारिफ़ करवाया है। जब बागे अदन में हवा और आदम से गुनाह हुआ था, तो खुदा ने कहा, औरत की नस्ल ही से आदम को निजात मिलेगी, औरत ही की नस्ल से इब्लीस गंधक की झील में डाला जाएगा। आमीन। लेकिन यीशु मसीह जिसके खून में कुव्वत पाई जाती है, यीशु का खून गुनाहगारों को और उनके गुनाहों से पाक करता है। रूहानी ज़िंदगी के लिए यीशु के खून की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर ज़िंदा रहें, तो आपको यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगना होगा, उसके लहू का इकरार करना होगा, उसके सलीब पर जान देने का इकरार करना होगा, उस पर ईमान रखना होगा कि उसने हमारी खातर अपनी कीमती जान कुर्बान की, जो बेऐब और बेदाग है, और उसका बेशकीमती खून जो है उसने हमारे लिए बहाया, अपनी जान उसने दे दी ताकि हम बच जाएं, हम निजात पाएं। तो आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर ज़िंदा रहें, तो मसीह यस्सु को पहन लें, उसके लहू को अपनी ज़िंदगी में उतार लें। और ये खून उन लोगों के लिए है जो हकीकी ज़िंदगी के मतलाशी हैं, जो चाहते हैं अबदी ज़िंदगी को पाना, जो अबदी ज़िंदगी की तलाश में हैं। और ये खून उनको इब्लीस के हमलों से भी महफूज रखता है। जब आप मसीह के खून में आ जाते हैं, उसके पर्दे में आ जाते हैं, उसके नीचे पनाह ले लेते हैं, तो फिर इब्लीस का आप मुकाबला करते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि इब्लीस का तुम अगर मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के बेटे यस्सु का खून हमें गुनाहों से पाक करता है। लेकिन खुदावन के कलाम में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना का ख़त उसका पहला बाब और 7 आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो यस्सु नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और यस्सु मसीह के साथ शराकत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, क्योंकि यस्सु ही का खून है जो हमें पाक साफ कर सकता है, जो हमारी खताओं को धो सकता है। यस्सु ने अपना खून बहाकर मुझे और आपको माफ़ किया है, क्योंकि खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं मिलती। यस्सु का खून ज़िंदगी बख्श कुव्वत है। यस्सु ने उनसे कहा कि तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फ़िल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़िल हकीकत पीने की चीज़ है। आमीन। क्योंकि खून से निजात और ज़िंदगी मिलती है। किसके खून से? यस्सु के खून से। यस्सु का खून इब्लीस से महफूज रखने के लिए हमारे लिए ढाल का काम करता है, क्योंकि मकाशवा में लिखा है, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाहिस उस पर गालिब आए
اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ آمین۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ یسوع کے خون سے ابلیس بھاگ جاتا ہے تو یسوع کے خون سے اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ ابلیسی حملوں سے بچ سکے اور بیماریوں سے بچ سکے، روگوں سے بچ سکے اور ابلیس پر غالب آ سکیں اور ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ آمین۔ یسوع نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ خون ہی سے آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے زندگی پائی تھی۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک بڑا لے اور اسے ذبح کرے اور اس کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر دائیں بائیں اور اوپر لگا دے، لیکن دہلیز پر لگانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ خدا کے کلام خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ برا کے خون کے وسیلہ سے اسرائیل کے پلوٹوں کو چھوڑ دیا گیا اور ملک مصر کے سب پلوٹے مارے گئے تھے۔ اسی طرح جب خدا کا غضب بے ایمانوں پر ٹوٹ پڑے گا اور اس وقت یسوع کے خون سے پاک کیے گئے لوگ ہی بچ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے بچڑوں کا خون چھڑکا جاتا تھا اور گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نیا عہد بکروں کے خون سے نہیں بلکہ یسوع نے اپنے خون سے باندھا ہے، کیونکہ یسوع کے خون ہی سے بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، ہم آزاد ہوتے ہیں، چھڑائے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع کے خون ہی سے گناہوں سے جب ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی خادم کسی بیمار شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ پر یسوع کا خون چھڑکتا ہوں، اور دعا کرتا ہے کہ بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خادم اس ایمان سے یہ دعا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع کے خون میں ہی قوت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع کا خون ہی ساری آلودگی سے بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کے ہو خواہ آسمان کے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ آمین۔ تو اگر آپ کا مسیح کے خون سے خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو چکا ہے تو آپ عدالت کے غضب سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب ہم خداوند یسوع کے خون میں ڈوب جاتے ہیں، ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر ہم سچائی کی زندگی گزارنا شروع کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم بحال ہوتے جاتے ہیں اور ہم ہر وہ بری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، اور روح القدس کی بدولت یسوع کے خون کی زندگی بخش طاقت سے ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ آمین۔ تو سب جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانیاں آپ کو گناہوں سے مکمل معافی فراہم نہیں کر سکتی، یا ہم کوئی بھی اور قربانیاں دیتے ہیں تو وہ ہمیں رہائی نہیں دے سکتی، ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ ایک خداوند یسوع ہی کا لہو ہے جو ہمیں نجات دیتا ہے، اور ہمارا معروسی گناہ جو ہمارے اندر تھا اس سے ہمیں نجات ملتی ہے اور ہم اس سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ مکاشوہ اس کا 7 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نکاح کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں۔ آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کھڑے کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ آمین۔ یہ مکاشوہ 7 باب میں اس کی 17 سے 14 آیت میں ہے۔ لہٰذا جب تک آپ مسیح کے بہائے ہوئے خون پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے جامے پاک اور صاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیح کے خون سے جامے دھل جاتے ہیں اور پھر ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے، ہم ایک نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اوپر سے گناہ کے لباس کو اتار دیتے ہیں، اور جو لوگ ایسی زندگی رکھتے ہیں وہ پھر گناہ نہیں کرتے۔ یسوع نے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے، مسیح نے اپنے خون کا فدیہ
فدیہ دے کر ہم کو پاک کر دیا ہے۔ اگر انسان پھر گناہ کرے تو اس کے جامے پاک رہیں گے، کیونکہ یسوع کا خون ہی پاک کرتا ہے اور پاک رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کھولے گا وہ مجھے اندر پائے گا، اور وہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے گناہ چاہے کتنے بھی بھیانک کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہو، لیکن جو خداوند یسوع میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے پورب پچھم سے دور ہے، میں تمہاری خطاؤں کو ایسے دور پھینک دیتا ہوں، لیکن کوئی میرے پاس آئے تو صحیح، کوئی خدا سے توبہ کرے تو صحیح، اس کے لہو کو تو اپنے اوپر رکھے۔ جب ہم اس کے لہو کو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھ دیتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیز، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پاک دل خداوند کو دیکھیں گے، اور ہم پاک تب ہی ہوتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے باز آتے ہیں۔ آمین۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔